ناظرین کرام، جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، شام کے سائے گہرے ہو رہے ہوتے ہیں، تاریکی اپنے ڈیرے جما رہی ہوتی ہے، عین اسی وقت انسان کے دل میں ایک امید بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگلی صبح یہی سورج پوری آب و تاب سے دوبارہ طلوع ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے جس وقت صبح کے دھندلکے میں ستارے اپنا چہرہ چھپا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اگلی رات یہی ستارے پوری آب و تاب سے چمکیں گے اور فلک کی زینت میں اضافہ کریں گے۔ لیکن اسے قانون فطرت کہیے یا مشیت ایزدی کا نام دیجیے کہ کچھ تارے ایسے ہوتے ہیں جو اگر ٹوٹ جائیں یا ڈوب جائیں تو وہ دوبارہ کبھی طلوع نہیں ہوا کرتے۔ جی ہاں، میں ایک ایسے ہی ستارے کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنی روشنی اور ضیاء سے پاکستانی علم و ادب اور فن کے فلک کو منور کر رکھا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں محترم جناب طارق عزیز صاحب مرحوم کی، جو پاکستانی علم و ادب، فن، تقریر، میزبانی کی عمارت کا ایک بلند قامت ستون تھے۔ 17 جون 2020 کو وہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے اور پاکستانی علم و ادب اور فن کی محفل میں ایسا خلا پیدا کر گئے جو شاید کبھی پر نہ کیا جا سکے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عطاء المحسن، اور آج کی یہ ڈاکومنٹری محترم جناب طارق عزیز صاحب کی زندگی، ان کے حالات و واقعات اور بالخصوص ان کی ان خدمات کے نام جو انہوں نے پاکستان کے لیے سر انجام دی۔ ناظرین کرام، پاکستان میں جب بھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی عظیم شخصیات کا تذکرہ ہوگا، ایک نام یقیناً ہر زبان کی زینت بنے گا، اور وہ نام ہے طارق عزیز۔ بلا شبہ طارق عزیز صاحب ہمہ جہت شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کو ایک ادیب کہا جائے، آپ کو ایک شاعر کہا جائے، آپ کو ایک اداکار کے طور پر دیکھا جائے، آپ کو ایک سیاستدان کے طور پر دیکھا جائے، بہرحال طارق عزیز صاحب کی طلسماتی شخصیت ایک عظیم کرشمہ تھی، اور یہ خاص کرشمہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے پاکستان کے حصے میں آیا۔ طارق عزیز صاحب 28 اپریل 1936 کو انڈیا کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے۔ پھر پارٹیشن کے بعد 1947 میں طارق عزیز صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ پاکستان کے شہر ساہیوال، جو اس وقت مونٹگومری کے نام سے مشہور تھا، وہاں مقیم ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جالندھر شہر سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم گورنمنٹ کالج ساہیوال سے حاصل کی۔ روزگار اور منزل کی تلاش میں طارق صاحب نے لاہور، پاکستان کے دل کا انتخاب کیا۔ اس دور میں لاہور جیسے شہر میں اپنا نام اور مقام پیدا کرنا نہایت مشکل تھا، اسی لیے طارق عزیز صاحب کو نہایت جد و جہد کرنی پڑی۔ ایک کرائے کے تنگ کمرے سے لے کر آپ لاہور شہر کی سڑکوں کے فٹ پاتھ پر سوئے، لیکن کون جانتا تھا کہ لاہور شہر کی سڑکوں کے فٹ پاتھ پر سونے والا یہ شخص ایک روز نہ صرف لاہور شہر بلکہ پورے پاکستان کے ماتھے کا جھومر بننے جا رہا ہے۔ طارق عزیز صاحب نے اپنے کیریئر کا باقاعدہ آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا، پھر اس کے بعد آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو جوائن کیا۔ 26 نومبر 1964 کو جب پہلی دفعہ پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تو طارق عزیز صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ پی ٹی وی کے پہلے میل اناؤنسر تھے۔ آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ پوری قوم نے 26 نومبر 1964 کو ٹیلی ویژن پر جو پہلا چہرہ دیکھا وہ آپ کا تھا۔ 1974 میں نیلام گھر کے نام سے جس شو کا آغاز کیا گیا، طارق عزیز صاحب اس شو کے ذریعے شہرت کی بلندیوں تک پہنچے۔ آپ الفاظ اور آواز کے جادوگر تھے۔
آج پاکستان کے اندر جتنے بھی گیم شوز ہیں بلا شبہ ان کی داغ بیل ڈالنے والے در حقیقت طارق عزیز صاحب ہی تھے، مگر آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کا نیلام گھر طارق عزیز شو یا بزم طارق عزیز صرف ایک گیم شو نہیں تھا، انعامات کا شو نہیں تھا، آپ اس میں علم و فن کے دیے جلاتے تھے۔ بقول سہیل احمد صاحب کے آپ کا یہ شو ایک شو نہیں، ایک کالج اور یونیورسٹی کا درجہ رکھتا تھا۔ طارق عزیز صاحب نے اس کے بعد فلم انڈسٹری کو بھی جوائن کیا اور کئی کامیاب فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انسانیت، ہار گیا انسان، سالگرہ جیسی فلموں میں آپ نے کام کیا۔